نبی علیہ السلام کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اب جہان انگنت ہیں، عالم دنیا ایک جہان ہے، عالم ارواح ایک جہان ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم آخرت ایک جہان ہے۔ پھر عالم دنیا میں آپ اندازہ لگائیں، عالم انسانیت ایک جہان ہے، عالم حیوانیت ایک جہان ہے، سمندروں کا ایک جہان ہے، جنگلوں دریاؤں کا ایک جہان ہے، ہواؤں فضاؤں ہر چیز کا اللہ جل شانہ نے ایک جہان پیدا کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، مجھے اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میری اس رحمت سے تمہیں بھی کوئی حصہ ملا ہے، تمہیں بھی کوئی فائدہ ملا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل ملا ہے۔ جب تک میں آپ پر قرآن لے کر نازل نہیں ہوا، جب تک میں آپ پر قرآن لے کر نازل نہیں ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام پر میں پیغام بھی لے کر اترتا رہا، میں ان پر کتابیں لے کر بھی اترتا رہا، صحیفے لے کر بھی اترتا رہا، لیکن ہمیشہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا عاقبت ہونے والی ہے۔ اللہ جل شانہ کے خوف سے، رعب سے، دبدبے سے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا۔ لیکن جب میں آپ پر قرآن لے کر نازل ہوا تو قرآن کریم میں جب اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اس کو ایک عزت والا فرشتہ لے کر آ رہا ہے جو فرما بردار بھی ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں ایماندار بھی ہے۔ تو اس سے مجھے کچھ تسلی ہوئی ہے، گویا آپ کی رحمت سے مجھے بھی وافر حصہ نصیب ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ سارے جہانوں کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے۔ نبی علیہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، تھوڑی سی آواز کٹ کر دیں تھوڑی۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام نے، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک جانب ہٹ جائیے، یہ ایک اونٹ ہے جو پاگل ہو گیا ہے، لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، ان کو کچل رہا ہے، آپ ایک جانب ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بل بلاتا ہوا، بھاگتا ہوا اونٹ آیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں اس نے اپنی گردن جھکا دی اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ مالک جب بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالتا ہے،
آپ نے فرمایا کام بھی اس کی استطاعت کے مطابق لینا ہے، زیادہ نہیں لینا، اور اس کو چارہ بھی اس کی ضرورت کے مطابق ڈالنا ہے، کم نہیں ڈالنا۔ اور دنیا کے لیے نبی علیہ السلام نے اصول اور قانون اور ضابطہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جانور کو تم نے باندھنا ہے، قید کرنا ہے، اپنے حصار میں رکھنا ہے، تو اس کے کھانے پینے، دھوپ اور سائے کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کا راستہ چھوڑ دو، اللہ جل شانہ کی زمین وسیع ہے، یعنی آج کے زمانے میں کہا جائے گا کہ اس کو بیچ دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ قرآن کا لفظ بڑا جامع ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے درختوں کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا، کہ جو درخت ہیں بغیر ضرورت کے، اور حالانکہ اللہ جل شانہ نے اس کو ضرورت انسانیت کے لیے پیدا کیا، اس کی لکڑی بھی استعمال میں آتی ہے، اس کا پھل بھی استعمال میں آتا ہے، اس کا سایہ بھی استعمال میں آتا ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا۔ دنیا میں جتنا سبزہ ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ عید کا دن ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تیاری کر کے عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور بقیہ بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور یہ بیچارہ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہنستے مسکراتے کھیلتے بچوں کی جانب نہیں گئے، اس روتے ہوئے بچے کی جانب گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ بچہ رو کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیسی تیاری کروں، نہ میری ماں موجود ہے نہ میرا باپ موجود ہے، ان کے ماں باپ نے انہیں تیار کیا ہے، ان کے ماں باپ نے انہیں کھانا کھلایا ہے، ان کے کپڑے ان کے ماں باپ نے خریدے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس روتے ہوئے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، گھر میں لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو تیار کرو، اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیغام بھیجا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہوں تو بھیجو۔ وہ کپڑے آئے اور اس بچے کو پہنائے۔ جس بچے کو روتا ہوا دیکھا تھا اس بچے کو ہنستا ہوا بھی دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہوں، اور عائشہ آج کے بعد تیری ماں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اصول بنایا، دستور بنایا، قانون بنایا، ضابطہ بنایا، ترغیب دی اپنی امت کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی، کنز العمال کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہے اور اس کی تذلیل نہیں کی جاتی، اور تمہارے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے
جس میں یتیم بچے کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی کفالت نہ کی جا رہی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری بات کو غور سے سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی تربیت کرے گا، اس کو لباس پہنائے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، پھر اس یتیم بچے کی جانب سے جو تکلیفیں پہنچیں گی ان تکلیفوں پر صبر کرے گا۔ گویا میرے رسول نے ان لوگوں کے اس جملے کو روز اول سے توڑ دیا ہے جو کہتے ہیں آج بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ ان کے اس بوسیدہ جملے کو میرے رسول نے روز اول سے توڑ دیا۔ جہاں آپ کوئی کام کرو گے وہاں جہاں نفع آ رہے ہوں گے تو نقصان بھی آ رہے ہوں گے۔ تو ظاہر بات ہے جب یتیم کی کفالت کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی کفالت کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے بچے بھی بسا اوقات دکھ دے دیتے ہیں لیکن بندہ ان کو شمار نہیں کرتا۔ اپنے بچے بھی سکول جانے سے منع کر دیتے ہیں، اپنے بچے بھی گھر میں پکا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے بچے بھی آیا ہوا لباس پہننے سے انکار کر دیتے ہیں اپنے بچپنے کی وجہ سے۔ اس پر باپ دکھ کا اظہار نہیں کر رہا، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اگر وہ کسی کو کھانا کھلائے گا اور وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اور وہ انکار کر دے گا تو یہ 100 باتیں سنائے گا۔ یہ کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ کر رہا تھا نمبروں کے لیے۔ اب نمبر ملے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اجر نہیں ملا، یہاں سے نمبر نہیں ملے تو اب یہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ میرے رسول نے روز اول سے ہی اس خیال، اس وسوسے اور اس جملے کو توڑ دیا۔ فرمایا وہ بندہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے، اس کو لباس پہنائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی تربیت کرے اور اس کی جانب سے جو تکلیفیں پہنچیں اس پر صبر کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، ویسے یہ بندہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ ایک اور روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو کسی غریب کے کام کے لیے چلتا ہے، کسی بیوہ عورت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو رب العالمین اس بندے کو میدان جہاد میں کھڑے ہو کر جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بیواؤں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ باپ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بیٹے کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بیوی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، خامد کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ رسول جس کے آنے سے پہلے لوگوں کا مال دبا جایا کرتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں کا مال اور مزدور کی اجرت تک دبا جایا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، نبی علیہ السلام باہر نکلے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت ساتھ ہے، تو مدینہ منورہ سے باہر کچھ لوگ مزدور لگے ہوئے تھے کام کرنے، تو لوگ دوڑے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور نبی علیہ السلام سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے سلام لیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ کو غور سے دیکھا تو ہاتھ پر گھٹے پڑے ہوئے تھے، بڑا سخت ہاتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس طرح کا ہاتھ تو میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام سعد انصاری ہے،
میں مدینہ منورہ کا مزدور ہوں، میں پہاڑوں میں جاتا ہوں، پہاڑوں کو توڑتا ہوں اور پتھروں کو تراشتا ہوں اور مدینہ منورہ میں لا کر بیچتا ہوں، میں جنگلوں میں جاتا ہوں اور لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اس کو لا کر میں مدینہ منورہ میں بیچتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اس محنت اور مشقت کی وجہ سے میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ توجہ رکھنا، رسول رحمت، رسول کائنات، خاتم النبیین اور وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑا سارے لوگوں کے سامنے اور نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں مزدوروں کے حق میں، مزدور ڈے بھی بنا ہوا ہے، بڑے بڑے نظام بنے ہوئے ہیں، لیکن مزدور کی خیر خواہی کی بات کرنے والا آج تک آپ نے کوئی رہنما نہیں دیکھا ہوگا جس نے مزدور کا ہاتھ چوما ہو۔ 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوما اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ جل شانہ کا دوست ہے۔ اور پھر قانون بنایا، ضابطہ بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تعطی الاجور لأجرتہ قبل ان یجف عرقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو مزدور کے پسینے کے خشک ہو جانے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ لوگ مزدوریاں دبا جاتے ہیں، مزدور ترلے کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مالک بیٹھا ہوتا ہے سانپ بن کر مال پر، کل آنا، شام کو آنا، صبح کو آنا۔ آپ کو کس بیوقوف نے کہا تھا اگر آپ کے پاس اجرت کے پیسے موجود نہیں تھے آپ نے ایک غریب کو کام پر کیوں لگایا؟ کیوں اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس اس قدر مالیت ہے کہ آپ 3 وقت کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی بھی موجود ہے، آپ کے پاس دیگر مال کی چیزیں بھی موجود ہیں، اور وہ مزدور جس کے پاس اس مزدوری کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ آپ سے پیسے نقداً پکڑے گا اور دکان پر کھڑے ہو کر راشن خریدے گا، آپ سے مزدوری کے پیسے پکڑے گا اور دکان پر کھڑے ہو کر وہ آٹا خریدے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا، اور وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کی کل کائنات۔ اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کل آنا، صبح آنا، شام کو آنا، پھر چکر پہ چکر لگا رہا ہے وہ مزدور۔ میرے رسول نے مزدور کے ساتھ کھڑے ہو کر فرمایا، مزدور کے ہاتھ کو بھی چوما، اسے اللہ کا دوست بھی بتایا کہ یہ رب العالمین کا دوست ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ اللہ کے دوست پر ظلم نہ کرنا، یہ کسی اور کا دوست نہیں ہے، یہ رب العالمین کا دوست ہے، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مظلوم کے لیے بھی۔ ایک عرب کا ایک نوجوان تجارت کرتا ہے، وہ اونٹ خریدتا ہے، قیمتی اونٹ خریدتا ہے دیہاتوں سے جا کر، اور بکریاں خریدتا ہے اور بھیڑیں خریدتا ہے، اور لا کر کبھی مکہ میں بیچتا ہے، کبھی طائف میں بیچتا ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے شہروں میں بیچتا ہے، اور اس سے اس کو روزی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے 2 سرخ رنگ کے اونٹ خریدے بڑے قیمتی، اور وہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا کس لیے آئے ہو؟
کہا تجارت کے لیے آیا ہوں، یہ اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں، عرب کے نسلی اونٹ ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ تو جب اس قدر خوبصورت اونٹ دیکھے تو ابو جہل نے کہا مجھے بیچ دو، اور اس اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا، فلاں جگہ میرا گھر ہے، کل آ کر پیسے لے جانا، کل آ کر پیسے لے جانا۔ یہ جو لوگ مزدور کو چکر لگاتے ہیں، اپنی نسبت دیکھ لیں، نسبت کس کے ساتھ ملنے والی ہے، کل آ کر پیسے لے جانا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کل آ جاؤں گا۔ اگلے دن اس نے رات، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے مکہ میں، اور بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری ہے۔ صبح گیا ابو جہل کے پاس، اس نے کہا ابھی نہیں ہے، انتظام نہیں ہو سکا، شام کو آ کر لے جانا۔ یہ شام کو گیا، اس نے کہا ابھی نہیں ہے، کل آنا، صبح صبح مل جائیں گے۔ کل گیا، ابھی انتظام نہیں ہو، شام۔ 3 دن چکر لگائے اس بندے نے، 3 دن۔ 3 دن کے بعد جب وہ گیا تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، اتنے چکر میں اپنی چیز لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے پیسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو ابو جہل کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تو جاؤ، کوئی پیسے نہیں ہیں، اگر لے سکتے ہو تو لے لو، لے سکتے ہو تو لے لو، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آج کا وہی فطرت رکھنے والا آدمی جب غصے میں آ جائے تو مجبور بندے کی مالیت کو دبا کر اسی طریقے کو رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کل کے فرعون نے اپنایا تھا، کہ اپنے سے مظلوم کے مالیت کو دبا کر اسے للکار دیا جائے کہ لے سکتے ہو تو لے لو۔ اور یہ بندہ پریشان، جس کی مالیت ساری کی ساری یہی تھی، سارا مال اٹھا کر اس نے 2 اونٹوں پر انویسٹ کر دیا تھا، اب بڑا پریشان۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار کہاں ملیں گے، معتبر لوگ کہاں ملیں گے؟ تو کہا جاؤ حرم میں، خانہ کعبہ میں جاؤ، ٹولیوں کی صورت میں جو لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھے ہوں گے، غریب بندے ان کے قریب نہیں بیٹھ سکیں گے، الگ تھلگ وہ نشست بنا کر بیٹھے ہوں گے، اور غریب اور مکہ مکرمہ کے لاچار لوگ ان سے فاصلے پر نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ جو گپے ہانک رہے ہوں گے وہ سردار ہے مکہ کے۔ یہ بندہ حرم میں گیا تو دیکھا ٹولیوں کی صورت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سردار، جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اخنس بن شرح، بڑے بڑے سردار نامور بیٹھے ہوئے۔ یہ گیا اور کہا جی میری مدد کرو، میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، میں نے یہاں لا کر اونٹ بیچے ہیں، وہ بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو سارے سردار کہنے لگے کون ہے بندہ، اس کا نام بتاؤ۔ تو کہنے لگا عمر بن حشام ہے، ابو جہل کا نام یہی تھا، عمر بن حشام ہے جو پیسے نہیں دے رہا میرے۔ اب سارے سہم گئے، کہنے لگے وہ تو سمجھو آپ کے پیسے مر گئے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پیسے واپس کرو، وہ سمجھو تمہارے پیسے مر گئے ہیں۔ اور یہ ان کی گپیں چل رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پریشان بیٹھے ہوئے کہ یہ امت جہنم کے کنارے کی جانب بڑھ رہی ہے، اور میں انہیں بلا رہا ہوں۔ یہ میری اس فکر میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک کافر نے بطور طنز کے اشارہ کیا کہ وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ بندہ جو بیٹھا ہوا اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا سکتا ہے۔ اس نے بات کی، باقی سارے کافر ہنسنے لگے۔ وہ بندہ بڑا پریشان کہ بھیج بھی رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں، ان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا اور ادب کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے اور اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنسوؤں کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں جب تجارت میں کسی بندے کا مال سارے کا سارا ڈوب جائے
تو آپ نے بڑے بڑے تاجروں کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہوگا۔ اس کی ساری مالیت تھی، اس کی پریشانی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بھائی اجنبی اور مسافر لگتے ہو، پریشان بھی لگتے ہو۔ کہنے لگا یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم جتنے میرے غم تھے اس جملے نے سارے غم دور کر دیے۔ ایسی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ بالکل میں مسافر بھی ہوں اور اجنبی بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری بات نہیں کی، اس کے بازو سے پکڑا، اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ ابو جہل عمر بن حشام نے 2 اونٹوں کے پیسے میرے دبا لیے ہیں، وہ دیتا نہیں ہے، اور میں سرداروں کے پاس گیا، کوئی سردار میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے پیسے دلوا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہم چلتے ہیں اس کے پاس، چلتے ہیں۔ یہاں ایسا معاملہ آ جائے، آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، نیک آدمی کے پاس، وہ نیک آدمی کہے گا یار میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں وہاں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں ظالم کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایک نیکی اور بدی کا معیار بنا ہوا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس شرافت کا اسلام کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس نیکی کا اسلام کے ساتھ۔ یاد رکھنا یہ جملہ میرا، یاد رکھنا کہ وہ بندہ جو کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جو حق بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، اللہ کی قسم وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ حج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، میدان کارزار میں کھڑے ہو کر جہاد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا سخی بھی ہو سکتا ہے، اور عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہ تبھی بنے گا جب حق بات زبان سے نکالنا وہ سیکھے گا، جب مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے وہ سیکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ یہ آپ قرآن دیکھو تو سارے قرآن کا پیغام یہی ہے کہ مجھ سے ڈرنا، میرے غیر سے نہ ڈرنا، اور ہمیشہ حق بات پر کھڑے ہو جانا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہماری طرح کے کو بندہ ہوتا ہے یار ابھی نیا نیا تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، وہ مخالف ہے، وہ سردار ہے، تو میں آپ کی بات کروں گا، یہ کوئی اس طرح کی بناوٹی بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلو اس سے پیسے لے کر آتے ہیں، چلو۔ یہ راستے میں سوچ رہے ہیں، تنہا نبی علیہ السلام اس کے ساتھ جا رہے ہیں، تنہا، اور یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا وہ لوگوں کا حق دبانے والا ظالم، اور یہ شخص میرے ساتھ تنہا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سرداروں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، بات کرنے سے انکار کر دیا، سمجھانے تک سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا، اس مسافر کی رقم تو نے کیوں دبائی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر رب العالمین نے وہ رعب طاری کیا، وہ رعب طاری کیا۔ ابو جہل انکار نہیں کر سکا، کہا رکو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ گھر میں گیا، پیسے لا کر دیے، اور وہ مسافر مسلمان ہوا اور چلا گیا۔ کسی نے ابو جہل سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری دشمنی چل رہی ہے اور تو نے ایک بار کہنے سے ہی پیسے دے دیے۔ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے۔
جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے بات کر رہے تھے تو دو شیر دائیں اور بائیں میری جانب دھاڑ رہے تھے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تاخیر کرتا تو وہ مجھ پر حملہ کر دیتے۔ ایک مظلوم کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، اور انسانوں میں جتنے رشتے ہیں ہر رشتے کے لیے رحمت۔ عقل مند انسان کے لیے بھی رحمت ہیں، مجنون کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مجنون اور دیوانے کے لیے، ایک عورت جو مجنون ہے، دیوانی ہے، وہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہ راستے میں آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میری بات سنیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سنیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے تو محلے کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہے، اس کے پاس کھڑے نہ ہونا، یہ پاگل ہے۔ تو نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، تمہارے ساتھ نہیں بات کر رہی، مجھ سے بات کر رہی ہے، تمہیں اس کے متعلق یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بی بی بات کرو، تو بات کر۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنی، مدینہ منورہ سے باہر چلو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چل۔ وہ ساتھ چل رہی ہے اور نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ریت ہے، وہاں وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھئے، یہاں بیٹھئے۔ نبی علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات کا سب سے بہترین فرد، سب سے بہترین فرد، اس مجنون عورت کے کہنے پر وہ ریت پر بیٹھی تو اللہ کے رسول بھی ریت پر بیٹھ گئے۔ اس نے باتیں کرنا شروع کی ہیں، اس نے بات کی کہ یا رسول اللہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں سبھی کو روک دوں گا۔ اس نے کہا میں چلتی ہوں تو بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب کو روک دوں گا۔ اس نے کہا میرے گھر والے مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے گھر والے مجھے پاگل کہتے ہیں، میری باتیں نہیں سنتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو سمجھاؤں گا، تیرے گھر والوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ بات کرتے کرتے کبھی رونا شروع کر دیتی اور کبھی ہنسنا شروع کر دیتی، میں قربان جاؤں رسول رحمت پر۔ جب وہ بات کرتی کرتی مسکراتی تو میرے رسول بھی مسکرا پڑتے، اور جب وہ بات کرتے کرتے رو پڑتی تو اللہ کے رسول بھی رو پڑتے۔ اس نے باتیں کی اس قدر کہ وہ تھک گئی باتیں کرتے کرتے، خود ہی کہنے لگی یا رسول اللہ بس اب میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیے، اب آپ جائیے، آپ کو کوئی قومی رہنما ملے گا جس کے پاس سوالی آئیں اور ضرورت مند آئیں، وہ کہتے جلدی جلدی بات کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور صرف ضرورت کی بات کرنا، ضرورت کی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جب سوالی بن کر بڑے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، فریاد لے کر کے آئے ہیں، ضرورت مند بن کر آئے ہیں، آپ ہماری فریاد سن سکتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو اندر سے پیغام آتا ہے صاحب ابھی اٹھے ہیں، انتظار کرو، دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ کر ابھی انتظار کرو، صاحب جو ہیں وہ برش کر رہے ہیں، ابھی انتظار کرو، صاحب کے لیے ناشتہ بریڈ گرم ہو رہے ہیں، ابھی انتظار کرو،
صاحب جو ہیں وہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، اور پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد صاحب آئے چلتے چلتے، یہ جو مظلوم اس کے دروازے پر گزشتہ 3 گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں ہاں جی بولو جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بدبخت آگے بھی کسی کو ملنے ہی جا رہا ہے، آگے بھی کسی کو ملنے جا رہا ہے، لیکن وہ سوالی بن کر جو اس کے دروازے پر آیا ہے، اس کو وقت نہیں وہ دے رہا، جان بوجھ کر قصدن نہیں دے رہا، اس کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا آدمی، حالانکہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر بڑا آدمی ہوتا تو اس آنے والے کو وقت دیتا، اس کی بات کو سنتا، اس کے غموں کے دراسے کے لیے بات کرتا، جتنا ہو سکتا اس کی ضرورت کو پورا کرتا۔ لیکن میرے رسول نے اس مجنون خاتون کی ساری بات کو سنا، تسلی سے سنا اور ساری باتیں سنی، اور جب اس کی باتیں مکمل ہو گئی اور وہ تھک گئی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں تھک گئی ہوں۔ ایک بڑے عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت جی میں چاہتا ہوں کہ میرا اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بن جائے، تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑی شاندار بات کی، کہا ایک قرآن کو سمجھ کر پڑھو، ترجمے اور تفسیر سے پڑھو، غور اور فکر کر کے پڑھو، اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کو پڑھو اور بار بار پڑھو، اور ان لوگوں کی باتوں کو نہ پڑھو جنہوں نے انا کی وجہ سے، جنہوں نے حسد کی وجہ سے، جنہوں نے بغض کی وجہ سے لوگوں کو راندہ درگاہ کیا ہو۔ اس رسول کی بات کو پڑھو جس کے بارے میں رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ میں اس پر موتی عرض کرتا، لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رحمت ہے، ایک ایک لفظ رحمت ہے۔ آپ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر، اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ محکوم ہو گئے ہیں، پکڑ لیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، ایک سپہ سالار کی، حضرت سعد کی۔ وہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، او مکہ کے سرداروں، ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، آج بدلے کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے۔ مکہ کے لوگ محصور ہیں، چاروں اطراف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر داخل ہو رہے ہیں، لشکر۔ اور صحابی جب کہتے ہیں نا الیوم یوم الملحمہ، آج تلواروں کے کھنکھنانے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے اس کو بلاؤ، اور نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، اور آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ بدلے کی بات کرتا ہے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جھنڈا واپس لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دو آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پہ لٹایا، آپ بھول گئے ہیں جب ان سرکش لوگوں نے حضرت خبیب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا، آپ بھول گئے ہیں اس آدم خور طبقے کو جس نے سرے بازار جو ہے
چوراہے میں حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا، آپ بھول گئے ہیں؟ تو میرے رسول نے فرمایا مجھے یاد ہے، بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، یہ مکہ مجھے جانتا ہے اور میں اس مکہ کے در و دیوار سے واقف ہوں۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں لوگ اپنے بچوں کو ہوٹنگ سکھا کر میرے پیچھے لگایا کرتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے میں ان کو جانتا ہوں۔ جہاں لوگ مجھ پر پتھر برسایا کرتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں۔ جب میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے میں ان کے سارے مظالم جانتا ہوں۔ لیکن تم نے مظالم دیکھے ہیں، مظالم ہونے کے بعد جب میرا بدن لہو لہان ہوتا، میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اپنے رب کے سامنے جو دعا کرتا تھا، تم وہ دعائیں نہیں جانتے۔ میں دعا کرتا تھا یا اللہ انہوں نے ظلم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے ظلم کی وجہ سے تیرا غضب جوش میں آئے اور ان پر تیرا عذاب آ جائے۔ یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں، انہوں نے اگرچہ ظلم کیے ہیں لیکن تو میرا بدلہ نہ لینا، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان پر عذاب نازل نہ کرنا، انہیں سمجھنے کا موقع دے، انہیں سمجھنے کا موقع دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نفع اٹھایا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے رسول رحمت کی رحمت سے نفع نہ اٹھایا اور ناکام اور نامراد دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔